لینڈ کی ایک میڈیسن بنانے والی کمپنی نے ایک ایسی دوا تیار کی ہے جسے قرآن کی دوا کا نام دیا گیا ہے، اور اس نام کے پیچھے ایک بہت اہم وجہ ہے جو کہ بنیادی طور پر آنکھوں کے موتیے کے لیے ہے، جس سے آنکھوں کے موتیا کا مرض بنا سرجری کے ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ بھی بنا کسی سائیڈ ایفیکٹ اور لمبے علاج کے۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس کا رزلٹ 99% یعنی 100 میں سے 99 لوگ اس کو استعمال کرنے کے بعد اس سے صحت مند ہو چکے ہیں، جسے ایک مصری ڈاکٹر عبد الباسط محمد نے اپنی بہترین ریسرچ سے تیار کیا ہے۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ یہ دوا انسان کے پسینے والے غدود سے تیار کی گئی ہے، جو امریکہ اور یورپ کے اندر آنکھوں میں ڈالنے والے قطروں کی میڈیسن کے طور پر رجسٹرڈ بھی ہو چکی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ممکن کیسے ہوا؟ اس کے پیچھے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے جس نے ڈاکٹر عبد الباسط کے اندر ایک طوفان برپا کر دیا، اور اتنا جذبہ پیدا ہوا کہ وہ اس واقعے کو سمجھ کر اور تھوڑا سا تحقیق کر کے آج انسانیت کی خدمت کر سکے۔ ڈاکٹر عبد الباسط کہتے ہیں کہ ہوا کچھ یوں کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ایک صبح سورہ یوسف پڑھ رہا تھا، اور میری توجہ آیت نمبر 84 اور اس کے بعد کی آیت کی طرف ٹھہر گئی، جس میں لکھا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں رو رو کر اپنی آنکھیں ضائع کر لی، جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں بالکل سفید ہو گئی، یعنی کہ ان کی آنکھوں کے اندر موتیا اتر آیا اور ان کی نظر ختم ہو گئی۔ لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا مبارک ان کی آنکھوں کو لگایا گیا تو ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی اور نظر واپس آ گئی۔ میں کافی دیر تک سوچتا رہا کہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا جس پر ہر مسلمان کو بنا شک و شبہ اور سوال کے ایمان لانا چاہیے، پر دوسری طرف اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غور و فکر کی دعوت بھی دیتا ہے کہ غور کرنے والوں کے لیے میری بہت ساری نشانیاں ہیں۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اس واقعے کے اندر بھی کوئی حکمت چھپی ہو؟ میں کافی دیر تک سوچتا رہا کہ اس واقعے کے پیچھے بھلا کیا لاجک یا سائنس ہو سکتی ہے۔ اس پوائنٹ پر آ کر میرا دماغ روشن ہوا اور میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے کرتے کے اندر ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے جس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھیک کیا۔ ایسی دنیاوی کون سی چیز ہو سکتی ہے جو اللہ کے حکم سے اس معجزے کی وجہ بنی؟ میں نے انسانی پسینہ اور اس کے اندر کون کون سے کیمیکل اجزاء شامل ہوتے ہیں اس پر تحقیق شروع کر دی۔ میں نے 35 افیکٹڈ مریضوں پر اس کا تجربہ شروع کیا، جنہیں یہ دوا میں نے مسلسل 3 مرتبہ روزانہ 2 ہفتوں کے لیے استعمال کروائی، جس کے بعد مجھے 99% رزلٹ ملے۔ یہ میرے لیے بہت بڑی کامیابی تھی، اور اس سے بھی بڑی بات یہ تھی کہ یہ قرآن پاک کا ایک معجزہ تھا۔ اب یہ دوا امریکہ اور یورپ کی کمپنیاں پیٹنٹ نمبر لے کر اس معجزہ کی دوا کو ہر صورت کے اندر ایک بے مثال ایجاد کے طور پر دنیا بھر کے اندر رکھنے والی ہیں۔ اپنے بہترین نتائج اور تحقیق کے بعد ایک سوئس کمپنی کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا ہے جو کہ اس دوا کو مارکیٹ کے اندر لائے گی، اور اس کا نام ہوگا قرآن کی دوا۔ دوستو، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو زمین پر بھیجا جو کہ لوگوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے، لیکن صرف ان لوگوں کے لیے جو کہ اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اس قرآن پاک کے اندر کیا کیا معجزات چھپے ہیں ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کبھی اس پر غور ہی نہیں کیا، بلکہ ہم نے اس خزانے کا دروازہ بند کر کے اسے گھروں کے اندر سجا کر رکھا ہوا ہے، اور سارا دن دنیا داری کے خزانوں کو کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بنا حلال اور حرام کی تمیز کیے اپنے لیے آخرت کے لیے بربادی کا سامان خود ہی اکٹھا کر رہے ہیں۔ اور آج مسلمانوں کی دنیا بھر کے اندر ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، کیونکہ اللہ پاک قرآن مجید کے اندر انسانوں کو فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے دنیا و کائنات کے نظام میں اور دن اور رات کے بدلنے میں انسانوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں، مگر صرف عقل والوں کے لیے۔